إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کا منہج بھی نوٹ کرتے جائیں، ان کی سوچ، ان کے مزاج کو بھی ذہن نشین کریں اور ان کے طرز پر ہم بھی اپنی زندگیاں گزاریں۔ آج صحابہ کرام کی سیرت کی جس پہلو پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کی آخرت کے بارے فکر۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے، آپ کی آواز کو سن لیا ہے، آپ کے ساتھ لمس ہو گئی ہے اور وہ ایمان پر قائم رہے حتیٰ کہ اسے ایمان پر وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کے تمغے ان کی زندگی کے اندر ان کو عطا کر دی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں آخرت کے حوالے سے ان کی کیا فکر ہے۔ ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اس مریض کو دیکھا، اس کی حالت یہ تھی حتیٰ سارا مثل فرخ، بیماری نے اس شخص کو ایسا گھیر لیا تھا، اس کی کنڈیشن ایسی تھی جیسا کہ ایک پرندے کا بچہ ہوتا ہے۔ پرندے کے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے کھال ہی ہوتی ہے، پر نہیں ہوتے، پر نہیں ہوتے، خالی کھال ہی کھال ہوتی ہے، چمڑا ہی چمڑا ہوتا ہے، خالی چمڑا ہی رہ گیا تھا، خالی کھال ہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے پوچھا
اما سألت ربک ان یعافیک، کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کی دعا نہیں مانگی؟ یہ کنڈیشن ہو گئی۔ اس نے کیا جواب دی ہے؟ اس نے کہا دعا نہیں مانگی، بلکہ دعا کی بجائے میں نے کچھ اور ہی کہا ہے اللہ سے۔ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرۃ فعجلہ فی الدنیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے آخرت میں کوئی سزا دینی ہے، کوئی عذاب دینا ہی ہے، تو وہ عذاب مجھے دنیا میں دے دے، آخرت کے عذاب سے بچا لے اور دنیا میں دے دے۔ آخرت کے بارے فکر دیکھے، اللہ دنیا میں مجھے سزا دے دے، آخرت کی سزا سے بچا لینا۔ قال سبحان اللہ انک لا تطیقہ، آپ نے سبحان اللہ کہا اور فرمایا کہ انک لا تطیقہ۔ بھائی یہ بات ذہن نشین کر لیں، آخرت کی سزا ایسی سخت ہے، نہ قیامت کے دن کوئی اس کو برداشت کر سکے گا۔ اگر اس سزا کو اللہ دنیا میں بھیج دے، دنیا میں بھی کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آخرت کی سزا کو سمجھا کیا تو نے؟ جہنم کی سزا کو تم نے کیا سمجھا؟ جہنم میں جانا تو کتنا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ معراج والی رات جب نبی علیہ السلام آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور بڑے خوش ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں، بالکل پریشان حال۔ میں نے جبریل سے پوچھا، لگتا ہے کہ اس کو میرے آنے پر خوشی نہیں ہوئی، اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں۔ جبریل نے آج کی بات یہ نہیں ہے، در حقیقت اس کی ڈیوٹی جہنم کے دروازے پر ہے، اور جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اس کے بعد اس کو آج تک ہم نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ بتاؤ، حالانکہ اس نے جہنم میں نہیں جانا، خالی جہنم کو دیکھے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین آنکھیں ایسی ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تین آنکھیں ایسی ہیں جن کا جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم دکھلائے گا بھی نہیں، تاکہ دیکھ کر گھبرا نہ جائے۔ ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم نہیں دکھلائے گا۔ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ عین کفت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو محارم اللہ سے رک گئی، جس کا دیکھنا اللہ نے حرام کی ہے اس کو نہیں دیکھتی، نگاہ پڑتی ہے، نگاہ ہٹ جاتی ہے، جھک جاتی ہے۔ وعین سہرت فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، نگرانی کرتی ہے، مجاہدین کی نگرانی کرتی ہے، مجاہدین کے سامان کی نگاہ کرتی ہے، باروں کے اوپر نگرانی کرتی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور تیسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے رونے لگ جاتی ہے۔ ان آنکھوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم دکھلائے گا بھی نہیں۔ تو جہنم کی سزا کون برداشت کرے گا؟ جو بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام۔ نبی اسلام کو فرمان ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں
ظالم اور مظلوم پیش ہوں گے، اور ظالم وہ ہوگا جو ظلم کرنے کے بعد اللہ کو منا چکا تھا۔ ظلم تو اس نے کی ہے، لیکن جن کے ساتھ ظلم کی وہ دنیا سے چلے گئے، مظلوم دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے جانے کے بعد یہ ظالم اللہ کو راضی کر سکا۔ آج عدل انصاف کا دن ہے، یہ اللہ کو منا چکا ہے، اور وہ مظلومیت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ظالم کو اور مظلوم کو، اور ایک دم اللہ تعالیٰ جنت کو، جنت کے محلات کو، جنت کے باغات کو اوپر کر دے گا، اتنا اوپر کر دے گا کہ مظلوم اس کو دیکھ لیں گے۔ اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ میری جنت ہے، یہ جنت کے محلات ہے، دیکھ رہے ہو؟ یہ جنت کے باغات ہیں، درخت ہیں پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے، اور یہ مظلوم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو اوپر کرے گا، وہ جہنم کو دیکھ کر مظلوم گھبرا جائیں گے، خوف میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو شخص آج میری بات مان لے گا، اس کو میں اس جہنم سے بچا لوں گا، اور یہ جو جنت تم نے دیکھی ہے دے دوں گا۔ اللہ کون سی بات؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ ظالم ہیں، اگر تم ان کو معاف کرتے ہو میں اس جہنم سے بچاتا ہوں، یہ جنت دیتا ہوں۔ ایک دم کہیں گے اللہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ تم جہنم کی سزا کو نہیں بھگت سکتے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ دعا مانگتے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کی بھلائیاں دے، آخرت کی بھلائیاں دے، جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے وہ جواب۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگے، تکلیف تو ہے، رو بھی رہے ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا، میں ساتھ بیٹھا تھا، بڑی گھبراہٹ تھی، تو میں نے کہا تکلیف الگ چیز ہے، گھبراہٹ الگ چیز ہے۔ میں نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھا اور میں نے کہا کیوں آپ گھبرائے ہوئے؟ اے امیر المومنین، یہ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ، تمہیں تو اللہ کے پیغمبر کی صحبت ملی، اور اللہ کے پیغمبر کی صحبت کا آپ نے حق ادا کیا۔ ثم فارقتہ وہو عنک راض، اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے گئے تو اس وقت آپ سے خوش ہو کر گئے۔ ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبتہ، اللہ کے پیغمبر کے جانے کے بعد آپ کو ابوبکر صدیق کی صحبت ملی، اور آپ نے ابوبکر صدیق کی دوستی کا بھی حق ادا کیا۔ ثم فارقتہ وہو عنک راض، ابوبکر صدیق جب دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، اور سن لیں اس وقت زمین پر جتنے مسلمان ہیں، اگر ان سے جدا ہو کر آپ جا رہے ہیں تو سن لیجیے سارے مسلمان آپ پر راضی اور خوش ہیں۔ گھبراہٹ ختم کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں عبداللہ اما ما ترى من جزعی، یہ جو آپ میری گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں، یہ گھبراہٹ ان زخموں کی نہیں ہے، یہ گھبراہٹ اس چیز کی نہیں ہے کہ آتے باہر آ گئی، نہیں، گھبراہٹ اس چیز کی نہیں ہے کہ چٹائی خون آلود ہے، نہیں، میں جرأت والا آدمی ہوں، اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی۔ اس گھبراہٹ کی وجہ دو چیزیں ہیں، دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ من اجلک ومن اجل اصحابک، ایک گھبراہٹ کی وجہ یہ مجھے آپ لوگوں کی فکر ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے
فتنوں کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. فتنے ہیں، اسلامی لبادے اوڑھ چکے ہیں یہ فتنے اور پر پھیلا چکے. یہ فتنے تم پر حملہ کرنا چاہتے. مجھے ایک فکر تو یہ ہے تمہارا کیا بنے گا، کہیں ان فتنوں کی زد میں تو نہیں آ جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر آنے والے فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ فتنے اس طرح میری امت میں داخل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے زمین کے اوپر ٹپکتے. وَلَٰكِنَّ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، اور کہیں فرمایا سمندر کی لہروں کی طرح، موجوں کی طرح فتنے آ رہے ہیں. كَمَوَاقِعِ الْقَطَرِ، موسلادھار بارش کی طرح فتنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مگر یہ فتنے میری امت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آگے ایک دروازہ ہے جو بند ہے. ان فتنوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس امت میں داخل ہو جائے. ہاں ایک وقت آئے گا یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور فتنے میری امت میں داخل ہو جائیں گے. اس حدیث کے راوی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. مسلمانوں نے اس سے پوچھا تھا کیا آپ کو معلوم ہے وہ دروازہ کیا ہے جو آگے ایک بند ہے، لا کے دروازہ بند ہے جس نے ٹوٹ جانا ہے، یہ کیا دروازہ ہے؟ فرمایا جی ہاں، اس دروازے کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ. یہ ہے دروازہ، ایک وقت ہے گا یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا. تو صحابہ کرام رو پڑے تھے کہ اگر دروازہ کھلنے کے چانس ہوتے تو جو چیز کھل جاتی ہے وہ بند بھی ہو جاتی، لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے پھر فتنے داخل ہوں گے اور نکلنے کا نام نہیں دیں گے. فرمایا کہ عبداللہ بن عباس سن لیں، گھبراہٹ کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارا کیا بنے گا. فتنے مڑلا رہے ہیں، اس امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ایک فکر یہ ہے. دوسری فکر یہ ہے کہ واللہ لو ان طلاع الارض ذهب لافتدیت به من عذاب اللہ. عبداللہ قیامت کی گھاٹی بڑی مشکل ہے. اگر اللہ تعالیٰ پوری زمین کو سونا بنا دے اور پورے سونے کو عمر کے حوالے کر دے، قیامت کی گھاٹی میں نجات پانے کے لیے میں اسی وقت پورے سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. یہ فکر ہے، آخرت کے حوالے سے یہ فکر ہے. سورہ حج کی جب ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام سفر میں تھے، مقیم نہیں تھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن الله عذاب عليم ولكن الله عذاب شديد ولكن عذاب الله شديد. قیامت کے دن کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے جہاں کیفیت یہ ہوگی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور آگے فرمایا حمل والی عورتیں قیامت کی گھبراہٹ کو دیکھ کر حمل گرا دیں گی. اور ایک جگہ آتا ہے اس ہولناکی کو دیکھ کر کیسی ہولناکی ہوگی کہ معصوم بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اندازہ لگائیے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سنایا اور ساتھ ہی پوچھا اتدرون ای یوم ذالک، اس دن کا تعارف ہے؟ اللہ کے رسول آپ بتائیں دن کا کیا تعارف ہے؟ فرمایا کہ اس دن کا تعارف یہ ہے
جب اللہ تعالی فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے گا، آتے ہی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو خطاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے پر مستوی ہوگا اور آدم علیہ السلام کو خطاب فرمائے گا، آدم سن، آج تیری اولاد کی ترتیب کیا ہوگی، ترتیب کیا ہوگی جنت میں جانے والوں کی اور جہنم میں جانے والوں کی کیا ترتیب ہوگی، کیا ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 آج جہنم میں داخل کروں گا، ایک جنت میں جائے گا۔ آج یہ ترتیب ہوگی کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے فَأَنشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ، صحابہ کرام رونے لگ گئے اور یوں لگتا تھا یہ انسانی ڈھانچے نہیں ہیں بلکہ یہ ہانیاں ہیں جن کے اندر پانی ابل رہا ہے، رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رو رہے زاروں قطار، عمر بن خطاب، عثمان غنی، سیدنا علی، صحابہ رو رہے۔ یہ کون سی جماعت رو رہی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ لم تمسن نار من رانی اور من رانی، جس نے بھی ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ یہ رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ قاربو وسددو، خاموش ہو کر میری بات سنو، صبر کرو، کہیں غلو اختیار نہیں کرنا، کہیں یہ سوچ کر کہ ہمارا کیا بنے گا، کھانا پینا چھوڑ دو، شادی غمی چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو اور ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، تمہیں پتا ہے سابقہ قوموں کو اسی چیز نے برباد کیا، ان میں غلو آ گیا تھا۔ یہ غلو اختیار نہیں کرنا، خبردار، تجارتیں کرو، کاروبار کرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو جاؤ، غلو نہیں کرنا۔ کونے کھانچے سنبھال لو، مسجدوں کے رہ جاؤ، نہیں، ہر وقت اللہ کا ورد کرو، یہ کوئی دین نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ مجاہدے سینٹر بنا لو، مراقبے حال بنا لو، مارے جاؤ گے، خیال کرنا قاربو وسددو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میری اتباع کرو اور فرمایا سنو، ان اہل الجنت 20 و100 صف، جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان جنتیوں کو قطاروں میں کھڑا کر دو، قطاروں میں، اور آج میں ان سے پہلی ملاقات کرتا ہوں۔ صفیں بنائی جائے گی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صفیں بنے گی۔ تمام جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ فرمایا کہ 20 و100 صف، 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، 120 قطاریں ہوں گی۔ ان قطاروں میں سب جنتی آ جائیں گے اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ منہا 80 من هذه الامہ، ان 120 صفوں میں 80 صفیں محمد کی امت کی ہوں گی۔ مانا جنت میں 2/3 تم ہوگے، 40 من سائر الامم، باقی 40 صفیں تمام انبیاء کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو صحابہ کے چہروں پر رون کے آگے یہ ہے اس امت کی افضل جماعت، یہ ہے ان کی آخرت کی فکر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكلام كلام الله
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مریضوں کے لیے بہت ساری پرچیں آئی ہیں، اس لیے من جملہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو جن کی درخواستیں آئی ہیں یا نہیں ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، اور مریض گھر میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ کل ہماری روحانی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، محترم بھائی محمد علی، محترم بھائی ڈاکٹر شوکت علی، محترم بھائی لیاقت علی اور محترم بھائی یوسف علی، ان بھائیوں کی والدہ تھی اور ہماری بھی وہ روحانی والدہ تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس اولاد کی تربیت میں ہماری اس دینی بہن کا بڑا کردار ہے۔ ایک موحدہ خاتون تھی، تقوی والی خاتون تھی۔ میں 2 دن کے سفر کے لیے اندرون سندھ تھا، رات 11 بجے پہنچا۔ مجھے کل جو ہی اطلاع ملی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابھی چل پڑوں، لیکن اگر میں چل بھی پڑتا میں جنازے میں شریک نہ ہو سکتا، اتنا میں دور تھا۔ اس سے سفر میں دعا کی ہے، آج بھی دعا ہے، اللہ ہماری اس دینی روحانی والدہ کی، دینی بہن کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ان کو غریق رحمت فرما، اور ان کے لواحقین جو یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اعلانات بہت سارے ہیں جو بعد میں آپ کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ محراب پور کی ایک مسجد کے حوالے سے اعلان کی اپیل کی گئی ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جید علماء کرام کی توثیقات موجود ہیں، اور آئے دن یقیناً آپ لوگوں کے آگے یہ مسائل تو رکھے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ کہیں یہ اعلان سنیں کہ فلاں علاقے میں مسجد کے لیے پلاٹ لیا جا رہا ہے، آپ خوش ہو جایا کریں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں مسجد نہیں تھی یا ساتھی نہیں تھے، ساتھی بن گئے اور وہاں ایک مرکز بن جائے گا۔ یہ خوشی کی اطلاع ہے، خوشی کی اطلاع ہے، اور یہ حدیث ثابت ہے۔ جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اَیَزِیدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، اتنا بتائیں جس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی یا کم ہو رہی؟ تعداد بڑھ رہی یا کم ہو رہی؟ ابو سفیان نے کہا بل یزیدون، تعداد بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا یہ بھی ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ حق کی دلیل یہ ہے جو بھی سنتا ہے اس کو قبول کرتا ہے اور مان لیتا ہے۔ اس لیے اس مسجد کے حوالے سے بھی اعلان کریں گے، ضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر الحمد للہ رب العالمین۔